تلوار بہت بہترین ہے، بریانی کے پوٹلے پہ بھیج دو۔ بریانی دے کے کیا بولے؟ ارے تلوار دے دو نا بھائی آپ کی، میرے بریانی میں آپ کو دیتا ہوں، آپ میرے کو تلوار دے دو۔ ٹھیک ہے بول کے تلوار دے دیے بریانی کے پوڑے پہ۔ اب میدان پہ چلے گئے بریانی لے کے۔ اب سامنے والوں کے پاس سب کے پاس ہتھیار ہے اور وہ سب چیزوں سے لیس ہے، بھرے ہوئے۔ اب ان کے پاس کیا ہے؟ بریانی ہے۔ بوٹی نکال کے لڑے تھے، بوٹی نکال کے جنگ کرتے۔ تو یہ جو مثال جو دیا میں، یہ جو الیکشن کے موقع پر یہ دو چیزوں کو استعمال کرتے ہیں پولیٹیشنس۔ تو ہمیں چاہیے نہ بریانی کے لیے بکنا ہے اور نہ 1000 روپے پہ بکنا ہے۔ یہ ہماری امانت ہے، اس کو ہمیں چاہیے کہ صحیح لوگوں پہ استعمال کرنا ہے۔ یہ عنوان جمعہ میں رہا ہے۔ خانقاہ کی مجلس کو اس کو لنک نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں اس وجہ سے بول رہا ہوں کہ خانقاہ کی مجلس کے اندر کیا ہوتا، اس دنیا سے، دنیا کے اندر رہتے ہوئے حلال چیزوں کو اختیار کرتے ہوئے اپنا تعلق اللہ سے جوڑنا ہے۔ ان تمام برائیوں سے توبہ خود بھی کرنا ہے، دوسروں کو بھی کرانا ہے، کیونکہ یہ چیز میں اور آپ کے لیے قرآن جو ہے 1444 سال پہلے قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ فرمائے، سورہ انفال کی آیت ہے، جب کسی سے ہم مقابلے کے لیے جانا ہو تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے ساتھ میں گھوڑا، اپنے ساتھ میں دفاع کے لیے، اپنے ساتھ میں حفاظت کے لیے ان چیزوں کو لے کر آپ چلو۔ اور فرمائے کہ بہت سے دشمن آپ کے سامنے سے آئیں گے، بہت سے دشمن کو تم پہچانتے ہو، اور بہت سے دشمن ایسے ہوتے ہیں جو آستین کے سانپ ہوتے، اسے تم نہیں پہچانتے جس کو اللہ پہچانتے ہیں۔ ترجمہ ہے اس کا، اللہ پہچانتے ہیں۔ اسے دیکھیے اکثر یہی ہوتا ہے کہ ہم سمجھتے کہ ایک ہوتا کچھ ایک، تو اسی وجہ سے ہمیں چاہیے کہ قرآن پاک فرما رہا تو اس دور کے مقابل ایسے ہوتے تھے، اس دور میں مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں ایک موقع ہے، تو وہ چیز ہے، وہ ہمارا ووٹ ہے۔ تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ یہ بھی شریعت کا حق ہے۔ قرآن کے اندر باضابطہ جو ہے سچی گواہی دینے کے بارے میں بولا گیا، جھوٹ نہیں بولنے کے بارے میں بولا گیا۔ ایسے موقع پہ بہت سے لوگ جھوٹ کا استعمال کرتے ہیں، بہت سے لوگ دھوکے کا استعمال کرتے ہیں، بہت سے لوگ غلط راستے پہ لے جانے کے لیے ہمیں ترغیب دیتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا ایمان کا سودا نہیں کرنا ہے، ایمان کا سودا نہیں کرنا ہے۔ اب میں دیکھا ان چند دنوں کے اندر اس علاقے میں اپنے پاس بھی، دوسرے علاقوں کے بھی، آج کل جو کرنٹ میڈیا ہے نا ساتھ میں ہے، اس میں دیکھ رہے ہیں چھوٹے بڑے ادب احترام کچھ بھی نہیں ہے، جو چیز زبان پہ وہ زبان پہ بول رہے ہیں، آپس میں کون؟ مسلمان۔ اور حدیث میں کیا فرمایا گیا؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ مسلمان تو وہی ہے جس کے زبان سے، ہاتھ پر، اعضاء سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو۔ کتنی بڑی حدیث ہے۔ اب بولے رہے کون؟ اپنج بولے رہے، دیکھ کے ہنس رہے کون؟ اوپر والے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم دوسروں کی کسی کے لیے ہم اپنے وقار کو خراب نہ کریں، ہم جو ہے باعزت رہے، با ادب و احترام رہے، با وقار رہے۔ اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا، کلمہ والے گھرانوں میں پیدا فرمایا۔ اللہ نے بغیر پوچھے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امت میں ہمیں پیدا فرمایا۔ کیسے کیسے انعامات اللہ پاک دیے۔ وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء، رحمت للعالمین کے ہم امتی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت ہمیں دی ہے۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر کی جو آیت ہے، بہترین امت ہمیں بولے، تو بہترین امت کے افعال کیسے، ان کے کام کیسے، ان کے حرکات و سکنات کیسے ہو؟ تو ہمیں چاہیے کہ ہمارے حرکات و سکنات صحیح نہج پر ہو، جو اللہ چاہتے ہیں، اللہ کے نبی چاہتے ہیں۔ تو خانقاہ کے اندر یہی ہوتا ہے کہ ہم اللہ والوں سے اپنے تعلق کو جوڑ کر اس دنیا کے اندر، دارالاسباب کے اندر رہتے ہوئے، یہ ڈسپوزل کی چیزیں ہیں، اس کو استعمال کرنا اور چھوڑنا ہے۔ آخرت کی چیز اصل ہے جس کو جو ہم اختیار کرنا ہے۔ 50-60 سالہ زندگی کے لیے نئے ختم ہونے والی لامحدود زندگی جو اللہ پاک نے ہمیں آخرت کے لیے نوازا ہے، اس نعمت کو
ان مختصر سی دنیا میں رہتے ہوئے خراب نہ کرے۔ اسی لیے اللہ والوں کی صحبت کو اختیار کرنا، اللہ والوں کی صحبت میں رہنا، رہ کر ان برائیوں سے توبہ کرنا، استغفار کرنا۔ آج تو جمعہ میں رونا آیا، رویا بھی میں، جب کیا ابھی بھی وہ باتیں جو دیکھے تو یاد آتی ہے تو بڑا دل تڑپ جاتا ہے۔ اللہ نے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہمیں پیدا فرمایا۔ ہمارے نبی تو جو ہے پتھروں سے مار کھائے، ہمارے نبی اس دین کو لا کر جو ہے لوگوں کے سامنے پیش کر رہے تھے، کوئی اونٹ کی اجڑی ڈال رہا تھا، کوئی پھدرے مار رہا تھا، کوئی کاٹی بچھا رہا تھا۔ ایسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کی خاطر راتوں رات روتے تھے۔ اس نبی جو نبی آ کر کہ شراب حرام ہے فرمایا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برائیوں کو مٹھانے کے لیے آیا ہے، آج اس ظالم لوگ، شرک و کفر کرنے والے لوگ مختصر سی زندگی کے لیے ہمارے ایمان والے بھائیوں کو اس شراب کی لعنت کو گھروں کو پہنچاتے ہیں۔ اس موقع پر گھروں پہ چیز پہنچ جاتی ہے جو ایمان ہمارا کتنا قیمتی ہے، اس ایمان کو خراب کرنے کے لیے، اس ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے یہ ظالم لوگ چند ٹکوں کے لیے، چند پیسوں کے لیے گھر پہ تحفے کے نام سے راتوں میں پہنچا دیتے ہیں۔ تو لوگ جو ہے اس کو خوشی سے نہ لینا، دل نہ گوارا کرنے کے باوجود پھر بھی لوگ جو ہے نفس ہے دھوکے میں ڈالتا ہے، شیطان دھوکے میں ڈالتا ہے، اس کو اختیار کر لیتے ہیں۔ اللہ اکبر! جس نے شراب کا خطرہ جس کے پیٹ میں چلے گیا، اس کی 40 دن تک نہ نمازیں قبول ہوتی ہے، دعا خدا نہ خواستہ اگر اس کی موت آ جائے تو بے ایمان ہو کر دنیا سے چلے جاتا۔ اللہ پناہ میں رکھے، اللہ حفاظت میں رکھے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اللہ نے ایمان کی دولت جو ہمیں دی ہے بہت قدر و قیمت والی عظیم دولت ہے، اس دولت کی قدر ہمیں جاننا، پہچاننا اور اس کو جو ہے پکڑ کر مضبوطی کے ساتھ رکھنا۔ ہمارے نفس کو سمجھا دینا، بیٹا تو جو ہے گناہ نہ کرنا، نفس کو اور اپنے خیالات کو، نظریات کو، پورے جسم کے اعضاء کو سمجھانا ہے کہ ان برائیوں کی طرف نہ جانا۔ تو میں تمام مسلمانوں سے، تمام امت سے، یہاں تک کہ انسانیت سے کہتا ہوں، تمام انسانیت سے، کہ ان موقع پر تکان کو دور کرنے کے نام پر اور خوشی کا موقع بول کر اور جو ہے انکریج کرنے کے لیے بول کر جو تحفے ملتے، اللہ حفاظت میں رکھے۔ یہ تو ام الخبائث ہے، خبیث گندگیوں برائیوں کی جڑ ہے، اس جڑ کو جو ہے وہ گھر گھر پہنچا دیتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ایسے ہم اپنے دوست، پڑوسی اور ہمارے مسلمان بھائی جتنے ہوں ان کو سمجھانا ہے کہ بھائی اس موقع پر ہم اپنے ایمان کا سودا نہیں کریں گے، ایمان کا سودا نہیں کریں گے۔ ہمیں چاہیے اپنے ایمان کو سلامت رکھنا ہے، اعمال کو سلامت رکھنا ہے، رب کو راضی کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیسی کیسی نعمتیں دیے ہیں۔ یہ لوگ جو چند چیزیں دے کر، چند چیزیں دینے کا جو ہے اظہار کرتے ہیں تو لوگ اس کے لیے کہتے ہیں کہ تم ہمارے طرف، تم ہمارے طرف۔ اللہ نے کتنی نعمتیں دیے ہیں۔ اللہ نے ہمیں ہاتھ دیے، بغیر پوچھے پیر دیے جس سے ہم چل کر جاتے ہیں، ہاتھ دیے جس سے ہم کھانے میں استعمال کرتے ہیں، زبان دیے جس سے ہم جو ہے مزوں کو چکھتے ہیں، اور ہم آنکھیں دی اللہ جس سے ہم ساری کائنات کو دیکھتے ہیں۔ ایسی نعمتیں اللہ نے ہمیں دیے۔ جسم کے اعضاء ایک ایک چیز کو دیکھے کہ دل دیے، کڈنیاں دیے، ایسے کیسے چیزیں اللہ نے دیے ہیں کہ آنکھوں کے اندر 132 یعنی 132 کیمروں کی کیپیسٹی اللہ اپنی آنکھوں میں رکھے، بغیر پوچھے اللہ نے دیے نعمتیں۔ اور اللہ نے نعمتوں کو دیے، کب دیے؟ 5 سال کے لیے دیے، 10 سال کے لیے دیے، کتنے سال کے لیے دیے؟ اللہ نے پیدائش سے ہمیں دیے، الحمدللہ۔ اللہ نے پیدائش سے کتنی نعمتیں اللہ دیے ہیں، ان نعمتوں کا شکریہ اتنا نہیں کرتے جتنا باہر کے لوگ باہر کی دنیا پر ہم محنت کرتے ہیں۔ کاش ہم کو یہ بات سمجھ آ جاتی، یہ بات ہم کو دل کو لگ جاتی کہ اللہ نے ان گنت نعمتیں اللہ ہمیں دیے ہیں، ان گنت نعمتیں۔ ایک نعمت کیا، صرف انسان اپنے ہاتھوں کو دیکھے، اس میں جینٹوں کو دیکھے، اس میں جانے کی خون کو دیکھے، اس کے اندر کے رگوں کو دیکھے، پھر اس سے جو ہے یہ فنگر پرنٹ جو ہوتا ہے یہ بہت اہمیت رکھتا ہے، جس کو ہر جگہ پر استعمال کرتے ہیں۔ اگر دنیا میں 100 کروڑ سے یعنی دنیا کے اندر ہزاروں کروڑ کے لوگ ہوں، ان ہزاروں کروڑ کا لوگ کا میچنگ نہیں ہوتا، اللہ نے ایسے ڈیزائن کیے ہیں۔ یہ نعمت ہے اللہ کی، اتنی نعمتیں اللہ نے دیے، کھاتے ہو، پیتے ہو، پہنتے ہو، استعمال کرتے ہو، زمین پر چلتے ہو، آسمان کے نیچے ہو، اور کتنی نعمتیں 18,000 مخلوق اللہ نے بنائے۔ ان تمام کے اندر کھانے کے، پینے کے، پہننے کے، سکون کے، ایسی نعمتوں کو ہم استعمال کرتے ہیں، لیکن کبھی اللہ کا شکریہ ادا نہیں کرتے، جتنا کوئی کچھ تھوڑی سی چیز دینے پر اس کا شکریہ ادا کرنے پر مر مٹ جاتے ہیں۔ کاش یہ ہوتا کہ ہمارے دل اور دماغ کو یہ بات سمجھ میں آ جاتی
اتنی نعمتیں دیے ہوئے اللہ کو ہم راضی کرنے کے لیے اتنا وقت نہیں دے سکتے جتنا ان دنوں میں وقت لوگ دے رہے ہیں. تو سامنے نظر آ رہا ہے، سامنے جو نظر آ رہا ہے یہ وقت اگر امت کی تڑپ میں، امت کی فکر میں، امت کی جو ہے گمراہی سے بچانے کی فکر میں اگر ہم لگاتے کاش، تو امت جو ہے ان برائیوں میں مبتلا نہیں ہوتی جس برائی کو ہمارے نبی مٹانے کے لیے آئے تھے. اس کو برائی نہیں سمجھ رہے ہیں آج ہم. امت کے اندر بھی ایسی چیزوں کو عام کیا گیا. حدیث کے مطابق عمل، حدیث کے اندر جو باتیں آئیں وہ آج سامنے نظر آتی ہے. شراب عام ہو جائے گا، پینے کے پانی کے جیسا استعمال کر رہے ہیں. اللہ حفاظت میں رکھے. تو ہمیں چاہیے کہ قرآن پاک کی جو آیت کے مصداق بننا ہے تو ہمیں چاہیے کہ اللہ کی ان گنت نعمتوں کو دیکھ کر ان ان گنت نعمتوں کا شکریہ ادا کرنا یہی ہے کہ ہم اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جائے اور اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھے اور ہمارے دل کو سمجھائے، دماغ کو سمجھائے، جسم کے اعضاء کو سمجھائے کہ اللہ نے اتنی نعمتیں دیے. تو یہ خانقاہ کا جو نظام چلتا ہے یہی ہے کہ دنیا سے ہٹ کر، دنیا سے کٹ کر، سب چیزوں سے ہٹ کر اللہ سے اپنے تعلق کو جوڑنا ہے، اللہ سے اپنے تعلق کو جوڑنا ہے. تو چند برائیاں، چند چیزیں جو عام نظر آئی ان دنوں میں، ان باتوں کو میں نے حضرت کے سامنے تو بات نہیں کرنا چاہیے لیکن کہ ہم کچھ ساتھی جڑ جائیں تو اس وجہ سے میں نے ایک چھوٹی چند باتیں جو میری نظر میں آ گئی، اللہ نے زبان پر دے دی ہے تو بتا دیا. اللہ حفاظت میں رکھے کہ ہمارے خاص کر سے جو ہے ہمارے نوجوان بھائیوں کو اور اسی طرح ضعیف حضرات کو اللہ تعالیٰ جو ہے ان بڑے لوگوں کو، بڑوں کی رہبری میں جوانوں کو آئیڈیل کے طور پر لے کر جوان ان برائیوں کو روکنے کی کوشش میں اگر لگ جائیں. جیسے کہ محمد بن قاسم کو اللہ نے توفیق دی. یہ محمد بن قاسم کون ہیں؟ جو طائف کے پہاڑ کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا گیا. اس دور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہتے تو بد دعا کر دیتے تو لوگ پہاڑوں کے درمیان میں کچل کر ختم ہو جاتے تھے، لیکن نبی نے ان کے لیے بد دعا نہیں دیے، ہدایت کی دعا دیے. اس علاقے سے نکلا وہی محمد بن قاسم ہے جو جن کی بدولت محنت پر جو آج انڈیا کے اندر جو محنت ہو رہی ہے یہ سب کا صلہ ان کو ہی جاتا ہے. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ترغیب دیے تو ہر لائن کے لوگ، ہر عمر کے لوگ اختیار کیے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم بڑے لوگ بڑوں کے جو ہے سرپرستی میں چھوٹوں کو سمجھائیں، جوان لوگ جو ہے بچوں کو سمجھائیں. اس طرح سے یہ ماحول جو چل رہا ہے ان دنوں میں، ایسی تمام برائیوں سے ہم بھی دور رہنا اور دوسروں کو بھی دور رکھنے کی کوشش کرنا. آخری بات یہ کہ ہے کہ کون کس میں رہے، کہاں رہے، مسجد کے باہر، لیکن جب مسجد پہ آئے تو اس کو ایک بات یاد رکھنا ضروری ہے کہ میں کلمہ گو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ پڑھنے والا مسلمان ہوں. حدیث میں کیا فرمایا گیا؟ المسلم اخو المسلم، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے. المسلم مرآۃ المسلم، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا آئینہ مرر ہے. تو ہمیں چاہیے بات کو یاد رکھتے ہوئے آپس میں سلام کلام کرتے رہنا، مصافحہ کرتے رہنا، معانقہ کرتے رہنا. ایسے نہیں کہ وہ پارٹی والا ہے یہ پارٹی والا. اتفاق ایسا ہوا حضرت، میں ادھر آندھرا کے سائڈ میں گیا ایک جگہ دعا کرنے کے لیے گیا تھا. تو اتفاق سے ایک جگہ نماز کا وقت ہو گیا، نماز پڑھ لی ہے تو قریب میں مسجدیں تھیں. میں پوچھا ماشاءاللہ 2 مسجدیں قریب میں ہی ہیں. بولے کہ یہ جو ہے TDP کی مسجد ہے یا YSR کی مسجد ہے. بولے اللہ پناہ میں رکھے، اللہ حفاظت میں رکھے. پولیٹیکلس ایسے آ گئے کہ مسجدوں کے اندر بٹوارا ہو گیا، مسجدوں میں بٹوارا ہو گیا، ایمان والوں میں بٹوارا ہو گیا. اور حدیث میں کیا فرمایا گیا؟ المسلم مرآۃ المسلم، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، دوسرے مسلمان کا آئینہ ہے. المسلم اخو المسلم، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے. صحابہ کا دور کیسا تھا؟ ایک صحابی مر رہے ہیں، پانی کی تڑپ ہے، تو فرمایا کہ ان کے بھائی کو پانی پلانے لائے تھے. فرمایا مجھے نہیں، اس اور بھائی کو پلاؤ. پھر وہاں پہ گئے، مجھے نہیں اور بھائی کو پلاؤ. وہاں پہ ان کا وصال، یہاں پہ ان کا وصال، یہاں پہ آگے ان کا بھی انتقال. کوئی پانی نہیں پیے، مرتے وقت بھی مجھ سے پہلے میرا بھائی پینا سمجھنے کا دور وہ صحابہ کا تھا جو نبی کی محنت پر ایسا ماحول بنا. آج ظالموں نے اس کو ایسا بنا دیا ہے کہ اللہ کے گھروں کے اندر بٹوارا ہو رہا ہے. اللہ پناہ میں رکھے، اللہ حفاظت میں رکھے. ان چیزوں میں پڑھ کر، دنیا کی چیزوں میں پڑھ کر رب کو ناراض نہ کرے. اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم محبت سے مل جل کر رہتے ہوئے، ہم پہلے ایمان والے ہیں،
پہلے مسلمان ہیں پھر اس کے بعد سب کچھ ہے۔ تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے تعلق کو مضبوط رکھیں اور ایمان کے اوپر کیفیات کو جو ہے ہمارے اندر لاتے ہوئے ہم جو ہے مسجد سے اپنا تعلق جوڑ کر رکھ کر اللہ والوں کی صحبت کو اختیار کر کر جب بھی دل نفس گناہ کی طرف کھینچتا ہو فوراً اللہ کا ذکر کرتے رہے، اللہ والوں کی صحبت میں، اللہ والوں کی مجلس میں آمد کرتے رہے، آتے رہے، انشاءاللہ یہ برائیاں ہم سے دور ہو جائیں گی۔ اللہ پاک ہم تمام کو ان باتوں کو اچھے انداز میں سمجھنے، بھلائی عافیت کے ساتھ اچھائی کو اختیار کرنے، برائی سے بچنے کی اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ساری امت کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اس خانقاہ نظام کی مجلس کو شروع کرنے کے لیے میں اب دعوت دیتا ہوں حافظ فیض الرحمان کو آئے اور قرأت کلام پاک سے ہم سب کو مستفید فرمائے۔